یہ اسی مطلب آج ہی کی تاریخ کا دوسرا پارٹ ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب دعا کرنے کے بعد جو منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ دعا کرتے نہیں؟ یہ سب مسئلہ جان بوجھ کر کے آپ کو الجھانے کے لیے ڈال دیا گیا ہے۔ یہ جتنے فقہی مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں نا، اختلافی مسائل، ان کو جان بوجھ کر ڈالا گیا کہ مسلمانوں کی انرجی برباد ہونا اور ہم جیسے لوگ تعمیری کام کرنے کے بجائے اپنا وقت ایسے مسائل میں چکر کھا کر کے اپنے برباد کرنا۔ اب مجبور ہو جاتے ہیں، جواب دینا پڑتا ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے، ایسے سوال کو انٹرٹین کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ہمارے نزدیک صحابی کا عمل حجت ہے۔ صحابی کا عمل کیا ہے؟ حجت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ آپ عمل کریں۔ اس بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ صحابہ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، 3386 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت نہیں نقل کرتے، ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اور اس وقت جب وہ ختم کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیرتے دیکھا ہوگا، تبھی انہوں نے ایسا کیا ہوگا، ورنہ شرعی معاملے میں کسی صحابی سے ہم یہ کبھی توقع ہی نہیں رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی معاملہ دخیل کیا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے؟ اگر ہیں تو کیا کیفیت ہے؟ ٹپیکل سوال ہے، اس کو سمجھ لیں کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے چلے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو یروشلم پہلا پڑاؤ تھا، پہلا جو اسٹیشن تھا وہ فلسطین تھا، مسجد اقصی کی۔ اس کے بعد اس پورے راستے کو کہا جاتا ہے اسرا۔ اس کے بعد جو آگے بات ہوئی اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ ہم لوگ معراج بولتے ہیں، ورنہ حقیقت میں لفظ کیا ہے؟ الاسرا والمعراج۔ اسرا کے معنی رات میں سفر کرنا، اور اسرا بہی کا مطلب رات میں کسی کے ساتھ سفر کرنا، جانا، لے جانا۔ تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، بے کا لفظ استعمال کر کے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو جب یہ یہاں سے یروشلم کا سفر طے کیا تو درمیان میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ اس میں سے ایک واقعہ نقل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے گزرے، جان بوجھ کر کے جبریل علیہ السلام نے وہی راستہ اختیار کیا ہوگا۔ وہ جب گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مررت علی موسیٰ لیلۃ اسرا، آپ نے فرمایا کہ میں گزرا موسیٰ اسرا کی رات میں، کون؟ معراج کی رات میں، عند الکثیب الاحمر وهو قائم علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے، الکثیب الاحمر وہ جگہ ہوگی، وهو قائم یصلی فی قبرہ، اس حال میں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مسلم شریف ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے علماء نے یہ کہا کہ حیات ہیں لیکن حیات کی کیفیت مجہول ہے۔ کیفیت سمجھ رہے؟ کیسی زندگی ہے وہ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ جہاں پر اللہ نے شہید کے بارے میں کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ لوگوں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہیں کہو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن زندگی کی کیفیت معلوم ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ لہذا جیسے شہید کی کو ہم زندہ مانتے ہیں لیکن زندگی کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، ایسے ہی نبی کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ ہے، کیفیت کیا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر وضو میں کلی کرنا بھول گئے، کینیڈا سے سوال آیا ہوا ہے کہ اگر وضو میں کلی کرنا بھول گئے تو کیا وضو کا حکم ہے؟ کلی نہ، چار چیز نہ بھولو، بقیہ جو بھی بولو وضو ہو جائے گا۔ وہ چار کیا ہے جو وضو میں فرض ہے؟ ہاتھ کا دھلنا، چہرے کا دھلنا، سر کا مسح کرنا، پیر کا دھلنا، یہ چار چیزیں ہو جائیں گی وضو ہو جائے گا۔ بقیہ جتنی چیزیں ہیں سب سنت ہیں، اگر نہیں ہوگی تو وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جان بوجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔
پوچھا جائے گا مولانا وضو جس پانی سے کر رہے ہیں، ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور اس تالاب سے پانی لاتے ہیں اور تالاب کے پانی کا رنگ بدلا ہوا ہے، اور سنا یہ ہے کہ اگر پانی کا رنگ بدل جائے تو وضو جائز نہیں ہے. یہ آدھی بات انہوں نے سنی ہے حضرت نے. پوری بات یہ ہے کہ کسی پانی کا کے اندر 3 صفت پائی جاتی چاہیے: پانی کا ذائقہ، پانی کی مہک، پانی کا رنگ. یہ 3 میں سے 2 بدل جائے گی تو وضو جائز نہیں ہے. خود کسی کو پاک نہیں کر سکتا، ہو سکتا بتاتے خود پاک ہو. نہیں سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے پوچھنے کا ہے. مثال کے طور پر آپ کا لوٹا رکھا ہوا ہے وضو کرنے کے لیے پانی، بچہ آیا 2 چمچہ سالن ڈال دیا اس کے اندر. کس کے اندر؟ پانی کے اندر. اب پانی کا ذائقہ بھی بدل گیا اور کلر بھی بدل گیا. وہ پانی پاک ہے لیکن آپ کو پاک کر نہیں سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا، نہیں، اس کے رنگ اور اس کے بدلنے کی وجہ سے آپ اس پہ جو ہے وضو نہیں کر سکتے ہیں. پوچھیں گے مولانا صاحب کیا رجب کی کوئی اسپیشل نماز ہے؟ سب سے اسپیشل نماز دیوی فجر کی نماز ہے. ایک مرتبہ نہیں پوچھتے کہ مولانا فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے. ایسا لگتا ہے فری میں بیٹھے ہیں اور اتنا عبادت گزار ہے کہ اگر رجب میں خدا نخواستہ نماز چھوٹ گئی تو ان کا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. بھائی فجر کی نماز ہر دن فرض ہے، رجب کی کوئی نماز نہیں ہے. پوچھا گیا ہے منگنی کے بعد اگر کبھی کبھار منگیتر سے بات یا فیس بک یا واٹس ایپ پر چیٹ کر لیں تو چلتا ہے؟ بھائی جب کبھی کبھار چلے گا تو پرماننٹ چلے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ بدھ کے دن کر لو چل جائے گا، اتوار کو نہیں چلے گا؟ جس سے چیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی عام لڑکی ہے، آپ کی منگیتر ہے، صرف منسوب ہوئی ہے شرعی لحاظ سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شرعی لحاظ سے اگر حیثیت ہوتی جب چاہتے ہیں منگنی توڑ دیتے لوگ، توڑتے نہیں توڑتے تو کیا حیثیت ٹھہری؟ لہٰذا یہ جو کیا جا رہا ہے یہ ایک دم غلط بات ہے. آپ کی منگیتر ہوئی ہے، نہ وہ محرم ہے اور نہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. اب چونکہ آپ دوسرے 10-20 سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اس میں شامل ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ سمجھ کر گئے کہ منگیتر ہے لہذا جائز ہے، جائز ویسے ہی نہیں جیسے دوسرے سے بات کرتے حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. پھر لکھا ہوا ہے نیچے سے کہ کہیں گنجائش کوئی نکل آئے تو مولانا صاحب لکھا ہے بات کرنے کی اصل وجہ انڈرسٹینڈنگ ہے، سیکس نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی تو منگنی ہوتی ہے کہ بھائی ہم کو پہلے دیکھ داخ لیتے نا. اسی لیے تو سلطانپور میں پہلے جھکنی ہوتی ہے، پھر پوچھنی ہوتی ہے، پھر منگنی ہوتی ہے. تو یہ جھکنی پوچھنی سب کر لو. یہاں کیا کرتے ہیں؟ یہاں بھی یہی ہے نا، 8 مرتبہ جاتے ہیں ایک دوسرے کیا جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. معلوم نہیں کیا دیکھنا ہے. اب اتنا مرتبہ دیکھنے کے بعد یہ مزید انڈرسٹینڈنگ کے بعد پتہ چلا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. ایسا نہیں کریں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پوچھے گئے مولانا لڑکے والے نے لڑکی والے کو غلط اطلاع دے کر شادی کی کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بات غلط ہے، تو کیا لڑکی والے خدا لے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر لڑکے کا لڑکا ڈاکٹر ہے، وہ لڑکی والوں نے نہیں تحقیق کیا، انہوں نے شادی کر دیا. اگر شادی کر دیا تو یہ دھوکہ ہے. لڑکی والوں کو یہ شرعی لحاظ سے مجاز ہے کہ وہ خلا کی اپیل ڈال دے کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور جس نے کیا ہے اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، دھوکہ کا گناہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے. توبہ بھی کرنا چاہیے اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس آدمی سے بھی معافی مانگنی چاہیے جس کے ساتھ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہوا ہے حقوق العباد میں. گناہ کبیرہ ہوا ہے کس میں؟ حقوق العباد میں ہوا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب فرض نماز کے بعد یا حیو یا قیوم کہتے ہیں سر پر ہاتھ رکھ کر، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 1، یہ بطور علاج لوگ کرتے ہیں. علاج کا حدیث سے ثابت ہونا کبھی ضروری نہیں ہوتا. علاج کا صرف یہ ہوتا ہے ضروری کہ علاج حدیث قرآن حدیث کے مخالف نہیں ہو. آپ پیراسیٹامال کھاتے ہیں، آپ آ کر پوچھیں مولانا کہاں لکھا ہے کہ پیراسیٹامال کھانا چاہیے، قرآن حدیث سے دلیل دو.
ہم یہ بولیں گے بھائی پیراسیٹامال کے قرآن حدیث میں دلیل نہیں، لیکن چونکہ یہ علاج کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج اور ذاتی زندگی کے بارے میں اب ان چیزوں کو واجب نہیں قرار دیا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جو کیا کہتے ہیں کلونجی ہے ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کے، ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کلونجی سے علاج نہیں کر رہا، گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جیسے آپ بیمار ہوئے فوراً کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فوراً جانا چاہیے، کلونجی کھانی چاہیے. آپ کلونجی نہیں کھا رہے ہیں، آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں یہ بحثیت شریعت نہیں ہے. جیسے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی نبی کے طریقے سے کپڑا پہن کر نہیں بیٹھا ہے، مولانا صاحب سے لے کر کے حافظ صاحب تک. گنہگار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے لباس پہنا ہے وہ شرعی لحاظ سے ہم پر لازم نہیں کیا ہے. آپ نے گنہگار کب ہو جائے گا؟ وہ مسجد میں جب رکوع کرتے ہیں اور پیچھے سے کھل جاتا ہے وہاں گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ گنہگار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ٹی شرٹ جو چھوٹی بنی، سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ سب سمجھتے ہو، لیکن ایسا انوسینٹ بنا کے چہرہ بن جاتے ہو کہ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ دوبارہ بات کو سمجھانا پڑتا ہے. وہ جو ٹی شرٹ پہنا جاتا سطر کھلتا ہے وہ حرام ہے، وہاں پہ گناہ ہوگا. بقیہ جب تک سطر نہیں کھل رہا ہے تب تک گناہ نہیں ہوتا ہے. زیادہ علاج کا تعلق صحیح حدیث سے نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز غلط ہو رہی ہے، وہ نوٹ کرنا چاہیے کہ نماز فرض ہوتے ہی فوراً جو رکھتے ہیں وہ غلط ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث صحیح حدیث کو چھوڑنے کا وقت ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا استغفر اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اللہم انت السلام پڑھو، آپ نے وہ چھوڑ دیا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی ایسا لگتا ہے کرنٹ لگ گیا، کھٹاک سے اٹھا کے سر پہ رکھتے. تو وہ جو ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی جب بدعت آتی ہے تو پہلے سنت کو کیا کرتی ہے؟ ہٹاتی ہے. سنت بغیر ہٹے بدعت آتی ہی نہیں ہے. جیسے پانی ہے، گلاس میں ہوا بھری رہتی ہے، گلاس نہیں معلوم ہو پائے گا. بوتل میں ہوا بھری رہتی ہے، جب پانی ڈالتے ہیں بڑ 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 بڑ، جب تک وہ بڑ 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 نہیں ہوگا تب تک پانی اندر نہیں جائے گا. پہلے ہوا نکلنا ہے پھر پانی کو جانا ہے. ایسے ہی جب ہمارے مزاج میں بدعت آتی ہے تو سب سے کیوں سارے کالم شریعت کے فل کوئی خالی تو ہے نہیں. اب اس میں ایک چیز جب آپ داخل کریں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کالم کو خالی کرنا پڑے گا. وہ شریعت کا کالم ہوگا، وہ خالی ہوگا، بدعت اس کی جگہ پر آئے گی. لہٰذا اب وہ علاج کے طور پہ جائے، لیکن اس وجہ سے وہ بدعت ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کو ختم کر رہی ہے. اس کا پرہیز کرنا چاہیے. پوچھا گیا مولانا صاحب ہم جنگل میں رہتے ہیں، بہت مبارک ہیں آپ. اس میں پھلوں کے درخت ہیں اور مختلف قسم کے پھل ہیں. انہوں نے بہت کچھ لکھا تھا، پھلوں کے نام سپاری ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو سرکاری ہیں اور پھلتے ہیں گرتے ہیں. سرکار اس کو نیلام نہیں کرتی ہے. کیا ہم ایسے پھل کو کھا سکتے ہیں؟ کیا چوری ہوگی؟ ایسا پھل کھایا جا سکتا ہے. سرکار کے جنگلات کے دو طریقے کے پھل ہیں، پہلے سمجھ لیں. بعض باغات ایسے ہیں جنگل میں جو سرکاری ہیں، اس کو وہ ٹھیکہ دے دیتے ہیں، نیلامی کر دیتے ہیں. نیلامی کر دیتے ہیں، وہ لوگ آ کر کے اپنا اس کی نگرانی کرتے ہیں. وہ قطعی کھایا نہیں جا سکتا. لیکن جس کی نیلامی نہیں ہوئی ہے، جنگل میں لگا ہوا ہے، سڑ رہا ہے، گر رہا ہے، جانور کھا رہے، ایسے ہی انسان بھی اگر کھا لے تو اس میں کوئی چوری یا ایسی کوئی قباحت نہیں ہے. عرب دنیا میں روڈ کے بیچ میں ڈیوائیڈر پر لاکھوں درخت کھجور کے لگے ہوئے ہیں، لاکھوں، مطلب ایک دو نہیں ہے، ملینوں کے لحاظ سے لگے ہوئے ہیں. اس پہ بہت اچھی کھجوریں بھی ہوتی ہے. جو اس علاقے کے ڈیلی چلنے والے رہتے ہیں ان کو ایگزیکٹ آئیڈیا رہتا ہے کہ کون سے درخت سے کھجور اچھی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. بس ایک پابندی ہوتی ہے پک جانے کے بعد کھائیں. یعنی جب توڑیں آپ تو اس پوزیشن میں ہو کہ کھجور لے جائیں گے، گھر پک جائے گی، آپ پورے درخت کی ساری کھجور توڑ لے جائیں، بس ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو گری ہوئی کھا لے اس پر بھی یہی حکم یہاں بھی. کچھ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ میں ریلوے لائن کے قریب میں رہتا ہوں. ریلوے لائن کے قریب میں گھر ہے. ریلوے والوں نے اپنی زمین کی ایک حد مان رکھی ہے. آپ دیکھیں گے کنارے پر ان کا لگا رہتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے ویسٹرن ریلوے، جو بھی ایک کھمبا لگا رہتا ہے. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ریلوے لائن سے لے کر یہاں تک زمین سرکاری ہے.
پوچھا گیا ہے اور ہم اس میں کھیتی کرتے ہیں تو اس کا غلہ اور اناج کا کیا حکم ہے؟ جتنے بھی ریل کے کنارے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ اس میں کھیتیاں ہو رہی ہیں، کھمبا اندر جا چکا ہے، کھیت کے اندر جا. اگر گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ ہماری زمین میں کھیتی نہیں ہونی چاہیے تو اس زمین میں جتنا غلہ پیدا ہو رہا ہے وہ حرام ہے. اور اگر گورنمنٹ اس بات کو کہ بھائی صرف یہ جان رکھو کہ زمین ہماری ہے، ہم جب چاہیں لے سکتے ہیں، یہ بات اگر قانون ہے تو آپ غلہ اگا لیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگایا جا سکتا ہے. پوچھا گیا عورت اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت شوہر سے مانگے تو کیا شوہر انکار کرنے کا حق رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر عورت کہے کہ میں مسجد میں جا کر کے آج جمعہ پڑھنا چاہتی ہوں اور وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے کا پورا سسٹم موجود ہے تو شوہر کو شوہریت کا حق نہیں ہے کہ عورت کو منع کر دے. آپ دو باتیں کر سکتے ہیں جو حضرت عمر نے کیا ہے تو وہ کی جا سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یہاں پڑھنے کا ثواب مسجد نبی میں پڑھنے کا ثواب دونوں برابر ہے. انہوں نے لیکن نہیں سنا، اپنا جاتی رہی. ایک دن انہوں نے کیا کیا، فجر کی نماز میں روز جاتی تھی تو ایک جگہ پہ ٹرننگ تھی ان کے گھر کے بعد، وہ ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور وہ جب آئی نہ تو ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد تھوڑی بات چھوڑ دیا، پھٹی وہ سب. اب وہ جب گھر پہنچی اب دوسرے دن نہیں جا رہی فجر میں، اب بتانا کیسے کہ صاحب رات میں ایسا واقعہ ہو گیا فجر میں. ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے، پہلے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی تمہارا نماز میں وہاں جانے کا اگر ثواب کی طرف سے جا رہے ہو تو کوئی نہیں، تو ترغیب دلائیں گے، مسئلہ بتائیں گے، لیکن حق نہیں ہے شوہر کو کہ مسجد میں جانے سے روک دے. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں جاؤں گی تو جانے کی آپ کو اجازت دینی پڑے گی. پوچھا جائے مولانا کسی نے بیٹی کی شادی طے کی، ہاں یہ تو آ گیا سوال، کتنی مرتبہ ہے. پوچھا جائے کسی مجبوری کی وجہ سے چارپائی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. چارپائی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک چارپائی ایسی ہوتی ہے کہ جب آدمی لیٹ جاتا ہے نا تو اس کی جو پٹیاں ہیں اگر اس پر لاٹھی رکھ دو تو آدمی نیچے، دیکھا وہ گاؤں بٹابے پہ چارپائی ہوتی نہیں، وہ پٹرا رکھ دیتے ہیں، ادھر ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے ادھر آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ دفتر مان بچ جاتا ہے. اگر ویسی چارپائی ہے تو قطعی جائز نہیں ہے. اور اگر چارپائی تختے کے موافق ٹائٹ ہے پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اصل میں کیا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے عورت کا، پھر عورتیں ناراض ہوں گی. وہ کیا ہے کہ اگر چارپائی پر نماز پڑھو گے تو بندر ہو جاؤ گے. وہ انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ چارپائی پر نماز پڑھو گے تو بندر ہو جاؤ گے. اس وجہ سے یہ سوال آیا ہوا ہے کہ کیا چارپائی پر نماز پڑھنے سے کوئی بندر ہو جاتا ہے؟ نہ بندر ہوتا ہے نہ بندریا ہوتا ہے. سجدے میں چونکہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ناک اور یہ وہ جب چارپائی کھوچی ہوگی تو ایسی شکل میں نہیں ہو پائے گی، لہٰذا اس طرح سے منع کیا گیا. ورنہ اگر چارپائی سیدھی سخت ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. پوچھیں گے مولانا صاحب کہ قرآن کو کتاب کی شکل دینا بدعت ہے کیا؟ اب بھائی یقینی بات ہے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتاب کی شکل میں نہیں آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کو کتاب کی شکل دی. یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو آج آپ نوٹ کر لیں، اس غلط فہمی کو ہٹائیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب آپ کبھی خاص کر بریلوی علماء سے بات کریں گے تو آپ جب ان سے کہیں کہ حضور کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا ہے آپ کریں گے تو بدعت ہوں گے، تو وہ ایک لسٹ آپ کو گنانا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے تم چشمہ لگاتے ہو، وہ کہیں گے تم کپڑا ایسا پہنتے ہو، تم موبائل رکھتے ہو، سب بدعت ہے. ایک بات. دوسرا کہیں گے اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا کہ نہیں کیا؟ فلاں کیا. حضرت عمر نے 20 رکعت کے جماعت سے کیا کہ نہیں کیا؟ 20 رکعت تراویح شروع کی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں 20 رکعت جماعت سے شروع کیا کہ نہیں. وہ ایسے ایک لمبے سوال کے ڈھیر لگا دیں گے. دونوں کا جواب سن لیں. نمبر 1، جو چیزیں ہم اپنی ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں، ان کا تعلق بدعت سے کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. چشمہ لگا رہا ہوں یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ہم چشمہ لگائیں، مولانا فراز صاحب چشمہ لگائیں اور فضیلت بیان کریں چشمہ لگانے کا، یہ ثواب ہے. اب آپ کو اس کو بدعت کا گناہ ملے گا، ثواب اپنی جگہ ختم. لیکن ہماری یہ ضرورت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں بدعت سے. اور وہ جو دوسرا
جواب دیتے ہیں ابو بکر نے کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات مانو اور میرے صحابہ کی. ایک میں ہے کہ میری بات مانو، خلفائے راشدین کی بات مانو. ایک روایت میں وہ میں عمل کروں، میرے صحابہ عمل کرو. لہذا صحابہ کا کوئی عمل کبھی بدعت کی کیٹیگری میں جا سکتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ان کو ایکسیپشنل بنا دیا ہے. پوچھا گیا کیا منہ بولی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں، منہ بولی بیٹی بیٹا کوئی چیز شریعت پہ ہوتی ہی نہیں، جس کو آپ لے پالک کہتے ہیں، گود لینا کہتے ہیں. اگر کسی نے لڑکی کو گود لے لیا ہے، اسی سے شادی کرنا چاہ رہا، شادی کر سکتا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے ہی نہیں، نہ اس کا شریعت پہ کوئی حصہ ہوتا ہے، نہ وہ بیٹی ہوتی ہے. فرانس سے سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب ایک شخص کے انتقال کے بعد ان کے وارث میں ایک بیٹی ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو ان کے درمیان وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ 3 لوگ موجود ہیں، بیٹی موجود ہے، بھائی موجود ہے اور بہن موجود ہے. کس کی؟ مرنے والے کی. ہمیشہ مرنے والے کی یاد رکھیں، بازو والے سے جوڑیں گے تو وراثت کبھی تقسیم نہیں ہوتی ہے. مرنے والا کے بھائی بہن بیٹی موجود ہے. جب ایک بیٹی موجود ہے تو آدھی پراپرٹی چلی جائے گی بیٹی کو. آدھی کو 3 سے ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ بھائی کو 2 حصہ، بہن کو 1 حصہ. جب 50 کو 3 سے ڈیوائڈ کیا جائے گا تو 16 روپے 67 پیسے آپا کو ملیں گے اور 33 روپے 33 پیسے جو ہے وہ بھائی کو ملیں گے ڈبل. اس طریقے سے وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے. پوچھیں گے مولانا مسجد میں صدقے کی رقم دے سکتے ہیں؟ مسجد صدقے عربی زبان میں تو صدقہ ایک کامن لفظ ہے. اردو والوں نے صدقے کو معلوم کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہر نیکی صدقہ ہے. اللہ کے رسول فرمایا کسی سے مسکرا کے آپ جب بات کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. شرط یہ ہے کہ غیر محرم سے ایسا نہیں کرو. پتہ چلے مولانا صاحب نے کہا ہے مسکرا کے بات کرو، زیادہ وہ وہاں نہیں، بقیہ مسکرا کر بات کرنا. اللہ کے رسول فرمایا کسی کی ڈول میں پانی ڈال دینا، راستے سے کانٹا ہٹا دینا. اچھا کانٹا پتھر سب لوگ ہٹاتے، گوبر رہا تو کبھی نہیں ہٹاتے، وہ بھی اسی میں شامل ہے بھائی، اس کو بھی ہٹانا چاہیے. لہذا یہ ساری چیز صدقہ ہے. تو مسجد میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی رقم دی جا سکتی ہے. پوچھیں گے مولانا صاحب سنسیٹیو سوال ہے کہ اگر گھر بہت ضروری ہے لیکن لون لیے بغیر تعمیر کی طاقت نہیں ہے، کیا لون لے کر تعمیر کر سکتے ہیں؟ میں اس کے پہلے یہ مسئلہ بیان کرتا رہا ہوں کہ ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ ذاتی گھر ہو جائے، لیکن میں اب اس مسئلے سے رجوع کرنا چاہ رہا ہوں. پچھلی مرتبہ بھی میں نے اس کو کہا، آج بھی، کہ ابھی جو تحقیق ہوئی ہے نہیں، ابھی جب میں گیا تھا تو اس میں علماء کی جو بحثیں ہوئی ہیں اور مفتیان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا دیوبند وغیرہ میں، پھر آ کر کے ہمارے خالد سیف اللہ رحمانی مدد العلی جو اس وقت ہندوستان کے چوٹی کے فقیہوں میں ہیں، ان کی باتیں اور ان کے مسائل، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک ضرورت ہے اور کہیں سے لون نہیں مل رہا ہے تو اتنا لون لے کر کے وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، اس کو لیگزری نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر فرش سے کام چل سکتا ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہم کو ماربل بچھانا، یہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر کلر جو ہے وہ ایپیکس کے علاوہ دوسرے کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتا ہے. ضرورت بھر اگر وہ چاہے تو لون لے کر اپنے گھر کی تعمیر کر سکتا ہے. اگر اس کے پہلے میں نے کبھی مسئلہ بیان کیا ہے تو میں اس مسئلے سے رجوع کرتا ہوں. پوچھا گیا مولانا تکبیر کے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے گھوم سکتے، لیکن حدیث میں قطعی نہیں ہے، کیونکہ حضرت نے پوچھا ہے کہ حدیث کا حوالہ دیجیے، حدیث میں موجود نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا اگر بچے نے گدے پر پیشاب کر دیا تو اس کی پاکی کی کیا شکل ہے؟ گدے پر پیشاب کر دیا ہے تو 3 مرتبہ پانی بہا کر، دیکھیں ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے جو نچوڑا جا سکتا ہے، ایک کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نچوڑ نہیں سکتے. جو کپڑا نچوڑا نہیں جا سکتا ہے اس کے اوپر پانی ایسا ڈالیں کہ پانی وہاں سے، جیسے گدا اتنا موٹا ہے آپ پانی ڈالیں تو کوئی چیز اس کے نیچے رکھیں کہ پانی گر جائے، اور ایسا 3 مرتبہ لگاتار کریں تاکہ پانی نیچے چلا جائے تو گدا پاک ہو جائے گا. ایک سوال اور بتا دیں بس کیا ختم کریں. ہاں پوچھا گیا مولانا صاحب میں نے ٹوائلٹ کے بعد ہاتھ دھلا اور صابن سے دھلا، لیکن جب سونگھا تو بدبو آ رہی ہے تو ہاتھ پاک ہوا کہ نہیں؟ ہاتھ پاک ہو گیا. ہاتھ کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو نجاست غلیظہ ہے وہ دیکھنے میں ختم ہو گئی ہے، زیادہ ہاتھ پاک ہو جائے گا.
مجھے کہ ہمارے علاقے میں دولہا جب پہلی بار آتا ہے تو بیوی کی بہنیں خالیاں اس کا جوتا چھپا دیتی ہیں اور پیسے مانگتی ہیں. شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم؟ آپ کیا بھی کرتے ہیں؟ یو پی والے بہت کرتے ہیں. ہوتا ہے کہاں پیچھے رہیں گے. اچھا یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے اگر اسے بھی معلوم ہے کہ میں اس کو بھی بہت مزہ آتا ہے وہ جوتے کے چھپانے کے بعد پیسہ دینے کا اس کا اپنا ایک الگ انٹرسٹ ہے. وہ پہلے سے پیسہ رکھے رہتا ہے کہ ایسا حادثہ ہوگا اور ہم پیسہ دیں گے. اس میں گناہ اس وقت ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر وہ آدمی کی طاقت 10,000 دینے کی ہے. وہ کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے چلو بھائی 10,000 لے لو. نہیں ہم کو 15,000 کے. اب اس میں اگر اس کو تکلیف دل سے ہو گئی تو طیب خاطر اس نے پیسہ نہیں دیا. طیب خاطر سمجھتے ہیں یعنی دل سے راضی ہو کر کے پیسہ نہیں دیا ہے, لہٰذا وہاں پر دل دکھانے کا گناہ ہو جائے گا. چونکہ یہ کام جو کر رہا ہے اس کا شریعت میں کسی اصول سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے, لہٰذا ایسا ایک فن ہے کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح حضرت نے ایک سوال اور کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جب بھابھی پہلی بار آتی ہیں تو بہنیں دروازہ بند کر لیتی. جیسے میری شادی ہوگی تو جب دلہن پہلی مرتبہ دروازے پہ آئے گی تو ہماری بہنیں دروازہ اندر سے بند کر لیں گی, آنے نہیں دیں گی. بازو کو اتار دینے کا بہنیں دروازہ بند کر لیتی ہیں اور بھائی جس کی شادی ہوتی ہے اس سے پیسے مانگتی ہیں. یہاں بھی وہی شکل ہے. یہ ایک فن ہے بھائی, اور بھائی کو بھی معلوم ہے کہ مجھے پیسے دینا ہے تو جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ دروازے میں جا کر پہلے سے کھڑا ہو جاتا ہے. پہلے کچھ بارگننگ چلتی ہے کہ کھول دو, اچھا 100 روپے لے لو, 500 روپے لے لو. ایسے بارگننگ جان بوجھ کر کرتے ہیں. ان کا ایک ٹارگیٹ پہلے سے فکس ہوتا ہے کہ اتنا دے دیں گے. اگر اتنا دینے کا ان کا جو ٹارگیٹ ہے اور اس کے بعد ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی وہ دے دیں گے, ورنہ ایسا اگر شادی میں ایسا کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک روایت آئی ہوئی ہے, ایک حدیث مسئلہ آیا ہوا ہے پاکستان سے. مسئلہ تو بہت پرانا ہے لیکن اس انداز میں پیش کیا گیا ہے مسئلے کو کہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. 4 منٹ اور ہم بات پوری کر کے ختم کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے, انہوں نے سوال بھیجا ہے, وہ یہ ہے کہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پابندی سے پڑھتے تھے. عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پابندی سے پڑھتے تھے. بخاری کی روایت ہے, حوالہ دیا ہوا ہے. اچھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث لوگوں نے, جو سوال آیا ہوا یہ حدیث لوگوں نے مردہ کر رکھی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ لوگوں نے کیا کر رکھا ہے, چھوڑ رکھا ہے. لہذا اس کو زندہ کرو. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی مردہ حدیث کو جو لوگوں کے درمیان میں ختم ہو چکی ہے اس کو زندہ کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے فلاح اجر میت شہید, اس کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. لہٰذا انہوں نے بہت اسٹرانگ وے میں واٹس ایپ پر میسج ڈالا ہے. اس کو سمجھ لیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں, ہمارے جیسے لوگ چاہتے ہیں ایسی نئی بات بولنا کہ لوگوں میں ایک خدشات. جیسے میں نے کہا آپ گھبرا گئے, یار یہ کیا چکر بخاری کی روایت ہے کہ عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے 2 رکعت پڑھتے تھے اور رات تک یہ بات بتایا گیا عصر کے بعد نماز پڑھنا سورج ڈوبنے تک جائز ہی نہیں ہے. اب انہوں نے جب یہ بات ڈالی نا تو کیا بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب وہ ہنگامہ ہوگا واٹس ایپ پہ. یہ سمجھ لیں یہ جان بوجھ کے شرارت کی گئی. اس کی پوری بات ہے مسلم شریف کی روایت میں اس کا پورا واقعہ ذکر ہے. ایک بات, وہ واقعہ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو منع کیا تھا کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی ہے اور آج آپ نے خود پڑھ لیا, یہ کیا معاملہ ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے بارے میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ دیکھو اگر میرے قول میں اور میرے عمل میں کبھی تم کو ڈسپیوٹ نظر آئے تو اس کو کلیئر کر لینا, دل میں نہیں رکھتے نا. اب وہ یقینی بات ہے کہ وہ ڈسپیوٹ ہو گیا, آپ نے خود منع کیا. کیوں؟ کیونکہ بخاری ہی کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. اب سوال یہ ہے, یہ روایت بتا رہی نماز ہے بخاری کی, تو مسلم شریف کی روایت سے پورا جواب لکھا ہے کہ انہوں نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھو بھائی آج وفد عبد القیس آیا ہوا تھا اور مسجد میں ہم تھے, وہ لوگ آئے اور ظہر سے پہلے جو ہم سنت پڑھتے تھے وہ نہیں پڑھ سکے. نہیں پڑھ سکنے کی وجہ سے نبی کی عادت یہ ہوتی, چونکہ وہ پڑھنا بھی میرے لیے لازم تھا, کون, ظہر والی سنت, ہم اس کو نہیں کر سکے, لہذا ہم نے اس کی جو ہے وہ
نماز پڑھی. اب ہم نے چونکہ اس کو پڑھ لیا لہٰذا اب اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. نہیں سمجھے میری بات؟ باؤنسر گئی پھر سے سمجھ لیں. اثر ظہر کی سنت پڑھتے ہی تھے, اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اب اس کو جو چھوٹی تو اس کی کیا کرنا پڑی؟ قضا کرنی پڑی. وہ قضا کب کی گئی؟ اثر کے بعد. اب جب اثر کی بات پڑھ لیے تب اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ اپنے آخری وقت تک, حدیث کے الفاظ ہیں کہ آخری وقت تک اس کو کبھی آپ نے نہیں چھوڑا. جس دن اس کو پکڑ لیا تھا اس کے بعد جب اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے, کیونکہ نبی جس کام کو پکڑ لیتا ہے اس پر مواظبت کنٹینیو ہمیشگی اختیار کرتا ہے. یہ پوری بات ہے جس کو کنفیوز کر کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا گیا. امید ہے کہ جنہوں نے سوال کیا ہے وہ جواب سمجھ جائیں گے. پوچھا گیا مولانا صاحب جمعہ کی کل کتنی سنتیں ہیں؟ یہ بھی آنا آپ کے اوپر بہت زبردست اعتراض کیا جاتا ہے. پہلی بات سمجھ لیں, اس مسئلے میں اختلاف ہے. پہلا اختلاف یہ ہے کہ جمعہ کے بعد یا جمعہ میں ٹوٹل ملا کے 4 سنت ہے. جنہوں نے 4 سنت کہا ہے ان کے پاس 4 سنت کی حدیث موجود ہے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں صاحب 2 سنت, جو 2 سنت کہتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے, ان کا بھی ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے بھی 4 ہے, بعد میں بھی 4 ہے, پھر 2 ہے. اب وہ کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں. وہ حدیث ہم ان کے اقتران کے لیے نقل کر دیتے ہیں. تم جو کر رہے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم یہ آپ سے اپیل مؤدبانہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے, ہماری بات پر آپ یہ کہہ کر کے آپ جو ہے اگنور نہیں کریں کہ حدیث موجود نہیں, بلکہ حدیث موجود ہے. وہ حدیث کیا ہے وہ آپ کو میں پڑھ دیتا ہوں. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے 4 اور جمعہ کے بعد 4. یہ روایت طبرانی میں نقل ہے, اور دوسری روایت ترمذی اور مصنف عبد الرزاق میں نقل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کا عمل کانا یصلی قبل الجمعة 4 وبعدها 4, کہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے. لہذا اس حدیث سے تو ہماری دلیل 4 اور 4 8 کی ہو گئی. 2 کی آگے سن لو. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من صلى مصليا بعد الجمعة فليصلي 6. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے جمعہ اس کو چاہیے کہ جمعہ کے بعد 6 رکعت پڑھے. کتنا پڑھے؟ 6 پڑھے. شرح معانی الاثار میں یہ حدیث نقل ہے. اس بنیاد پر آنا آپ کی یہ دلیل ہے, ہم بغیر دلیل کے نہیں کھڑے ہیں. کیا زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے؟ کل آپ کو بتایا تھا وضو کیا جا سکتا ہے. زمزم کے پانی سے کفن دھلنا کیسا ہے؟ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی دھل لیتا ہے برکت کے طور پر تو ہم جو ہے اس کو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ غلط ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ مسافے میں بائیں ہاتھ کو شامل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بایاں ہاتھ ہے, وہ تو دعا میں بھی نہیں شامل کرنا چاہیے بایاں ہاتھ اگر اتنا قوی ہے تو ایسے دعا مانگنے کا. اگر بایاں ہاتھ علت ہے کہ صاحب مسافے میں بایاں نہیں ملانا, کہیں کو بولے تو بایاں ہے وہ, تو دعا بھی ایسے مانگنا پڑے گا شیشہ دیکھنے کے طریقے سے, وہاں بھی بایاں ملاتے ہیں. اچھا یہ ساری بات اپنی جگہ, اس پر پوری بحث کیا ہوں ابھی سنت نبی کے عنوان سے جو ہمارا سیریل چل رہا ہے, میں نے پوری بات کی ہے کہ 2 ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ہاتھ سے مسافے کا باب باندھا ہے, اور ایسی جگہ پر جب سے باپ نے حدیث نقل کی ہے وہ اس سے ریلیٹ نہیں ہے, لیکن جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے یہی کہ میرا ہاتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرا ہاتھ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں تھا اور آپ مجھے تشہد سکھلا رہے تھے. امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر کے مسافے میں ذکر کیا ہے. بہرحال ہمارے یہاں مفتی سعید صاحب پالن پوری مسجد لوراری استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ہاتھ سے کرتا ہے تو اس کو برا نہیں جانو, لیکن 2 ہاتھ والا بھی غلط نہیں ہے. اور یہ جو علت بیان کی ہے کہ بایاں ہاتھ ملانا, تو پھر بابو دعا میں بھی ویسا ہی کرنا پڑے گا. پوچھا گیا مولانا سینے پر ہاتھ پھیرنا مسافے کے بعد لوگ کرتے نا, اس کی حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے, یہ علاقائی بات ہے. واللہ اعلم بالصواب. آج آپ کا ٹائم بہت لے لیا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزائے خیر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج جو سوال جائے گا وہ 2 قسطوں میں جائے گا. پہلا پارٹ آج جائے گا, دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل جائے گا.